اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ سورۃ زمر آیہ 26۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھایا اور اس کے ذریعے الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا، انہیں دنیا میں رسوا کیا، یعنی مذق، ذلت اور اہانت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان رسوا ہو گئے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ آخرت کا عذاب تو ان جیسوں کے لیے تیار ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں سمجھ ہوتی تو خاتم الانبیاء کو، قرآن کو، آخرت کو نہ جھٹلاتے اور نہ کفر کرتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے عذاب کا پورا حال اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں تو لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگل کو نکل جائیں اور سوائے رات دن رونے کے اور کچھ کام ان سے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ زمر آیہ 27۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پچھلی قوموں کی ہر طرح کی مثالیں دی، یعنی اچھے اور برے لوگوں کی مثالیں، توحید اور شرک کی مثالیں، جس سے ایک آدمی بھی اشیاء کے حقائق و حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی جب ہم انہیں حق سمجھائیں تو اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی گئیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں باتیں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیّا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورۃ زمر آیہ 28۔ قرآنًا عربیّا، یہ عربی قرآن ہے، یعنی قرآن عظیم کو عربی زبان میں نازل کیا جو آسان اور واضح ہے۔ رب العزت نے فرمایا، جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس کی الفاظ اور معنی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، الجھاؤ نہیں، یعنی وہ اسے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی خلل اور نقص نہیں، نہ اس کے الفاظ میں اور نہ اس کے معنی میں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے۔ سورۃ کاف آیہ 102۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ صاف اور روشن کتاب کے ڈراؤں سے لوگ ڈر جائیں اور اس کے وعدوں پر عمل کریں، شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے اس عربی قرآن مستقیم کے ذریعے سے جس میں اللہ نے ہر مثال بیان کی، علمی اور عملی تقویٰ کی راہ استوار کی۔ قرآن مجید کی پہلی مخاطب عرب تھے، ان کے لیے اپنی زبان میں سمجھنا ہی ممکن تھا۔ عربی زبان میں اظہار سے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے، اس میں بلاغت ہے، عربی زبان میں اس میں انحراف نہیں، کجی ہے۔ قرآن مجید کی دو خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم، عربی زبان میں ہے اور اس میں کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کے وعدوں کا مستحق بننے کے لیے عمل کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔
اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورۃ زمر آیت 29۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی۔ رب العزت نے شرک اور توحید کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی۔ فیہ شرکاء متشاکسون، اس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، یعنی ایک غلام کی مثال جس میں کئی بد خصلت آقا شریک ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے، یعنی دوسرا غلام ہے جس کے ملکیت میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے مالک کے مزاج اور مقاصد کو سمجھ کر اسے آرام پہنچاتا ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں۔ اسی طرح مشرک بھی کئی معبودوں کا بندہ ہے، یہ دونوں شرکاء بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرک کی یہی حالت ہے، اس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی بہت سی ہستیاں شریک ہیں، وہ کبھی اس کو پکارتا ہے اور کبھی اس کو۔ آپ دیکھیں اسے قرار آتا ہے نہ کسی مقام پر اطمینان، اس کے برعکس موحد اپنے رب کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر کی شرکت سے پاک رکھا ہے، اس لیے وہ کامل راحت کامل اطمینان میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، حق ظاہر ہونے اور باطل کے بطلان پر اللہ کی تعریف اور اس کا شکر۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ مشرکوں پر حجت قائم ہو گئی، مگر اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، مخلص یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے کی مثال دی۔ مثال میں ایک غلام ہے جس کا ایک مالک نہیں، کئی لوگ درمیان مشترک ہے، وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ مثال میں دوسرا غلام اس کا ایک آقا ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ اسی طرح مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اور مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، دونوں برابر نہیں۔ اکثر الحمدللہ کہنے کا سبب کہ اللہ نے حجت قائم کر دی، اکثر لوگوں کی علم نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ سورۃ زمر آیت 30۔ انک میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی آپ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے۔ وانہم میتون، اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، یعنی جب تقدیر کا لکھا وقت آ جائے گا تو وہ بھی مر جائیں گے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہ آیت بھی ان آیات میں شامل ہے جن سے ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال دیا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر اللہ کی توحید کے ثبوت میں کیا گیا، اور یہاں ان کی موت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ موت کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان کو یہ مزہ چکھنا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔